الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کی آمد اور انجینئر کی شامت۔ تو حضرت مفتی مولانا طارق مسعود صاحب جو ہمارے ایک ہی بہت ہی عظیم شخصیت ہیں اور ہم ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، تو انہوں نے جہلم شہر میں انٹری کے لیے 5 اکتوبر کا دن منتخب کیا، اور یہ ان کے حسن انتخاب پر دلالت کرتا ہے۔ انجینئر علی مرزا کچھ عرصے سے ایک دعویٰ اور ایک نعرہ بلند کر رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مفتی طارق مسعود صاحب جہلم نہیں آ سکتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میری کرامت ہے کہ وہ جہلم کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ میں بھی اس حوالے سے اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ تو انجینئر کا مفتی صاحب کے سامنے بیٹھنا یا نہ بیٹھنا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس دعوے اور کرامت کے اندر تو مرزا جہل بھی جھوٹا ثابت ہو گیا اور اس کی کرامات کا سارا پول کھل گیا، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان کو اطلاع بھی دی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو بہت ہی نکتے والی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی وہ بھی اسی قسم کے دعوے کیا کرتا تھا، اسی قسم کے دعوے اس نے بھی کیے تھے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسی صاحب کبھی بھی قادیان نہیں آ سکتی، یہ میری کرامت ہے۔ اور جب مولانا ثناء اللہ امرتسی صاحب وہاں پہنچ جاتے تو اس کے دعووں کا جھوٹا پول کھل جاتا۔ اب میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اس انجینئر کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی شرمندگی ختم کرنے کے لیے کم از کم مفتی صاحب سے مل تو لیتا، اور اسی طرح ان کے ساتھ ان کو ویلکم تو کرتا۔ لیکن ویلکم تو دور کی بات ہے، ملنا تو دور کی بات، وہ اس کے سامنے آئے تک نہیں، ایک کلپ تک نہیں بتا سکے، ایک ویڈیو کلپ انہوں نے نہیں بتائی، اور وہ اپنے سارے جھوٹوں میں کیا ہوا، جھوٹا ثابت ہو گیا اپنے دعووں میں۔ تو اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا انجینئر ہے، اس کو ہمارے کچھ علماء نے بھی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو اس نے عجیب کرتوتیں کی اور عجیب دعوے کیے، اس کی بنا پر ہمارے علماء نے اس کو چیلنج بھی کیا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں، اور ہم تمہیں 10 لاکھ روپے دیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر دم دبا کر بھاگ نکلا۔ تو اب میرے بھائی اور دوستو، دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا انجینئر ہے، اس کو آپ ان سبسکرائب کریں، ان فالو کیجیے، ان لائک کیجیے۔ جو لوگ اس کے جھوٹے چنگل میں، اس کی مکار باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ یہ ایک جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، تو اسے ان فالو کیجیے۔ اور مفتی صاحب داد کے قابل ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں، اور یہ علماء دیوبند کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، علماء دیوبند کو فالو کیجیے۔ علماء دیوبند نے ہمیشہ جھوٹوں کا سر نیچا کیا، اور اسی طرح جو ایسے لوگ دعوے کرتے ہیں ان کو سبق سکھایا۔ تو مفتی صاحب کو بھی فالو کیجیے، اور جب بھی آپ کسی عالم کو سنیے، نیٹ پر ہو، فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پہ ہو، یا کسی بھی جگہ ہو،
تو اس کے بارے میں پہلے معلومات کیجیے کیسا انسان ہے. جیسے کہ یہ جھوٹا انجینئر نکلا تو اس نے بہت سے لوگوں کو وہ پھسلایا ہوا ہوگا. تو اسی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو آپ اپنے اکابرین کی اطاعت کیجیے. اکابرین علماء دیوبند یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہی ہمارے دین کے چوکیدار بھی ہیں. دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار تو نہیں ہیں. ہم سارے جو ہیں وہ ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائی دوستو اس کلپ کو آپ خود دیکھیے اور شیئر بھی کیجیے.